وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ قتل کی واردات اس کے سامنے ہوئی اور وہ موقع کی گواہ تھی۔ میری نظر اس کے بازوؤں پر گئی، لیکن اس نے دونوں بازو چادر میں چھپا رکھے تھے۔ اس نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ پورا بدن ڈھکا ہوا تھا۔ میں اس کی چوڑیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں نے رانی سے کہا کہ وہ باہر جا کر انتظار کرے۔ رانی کے جانے کے بعد میں نے تاجی سے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے اس کا خوف دور کیا اور وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اب میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھنے لگا۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا تاجی، میں نے اسے کہا۔ میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر سچ سچ جواب دو گی تو میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا، ورنہ یہی حوالات میں بند کر دوں گا۔ میری یہ بات سن کر تاجی کے چہرے پر پریشانی کا ایک سایہ سا آ کر گزر گیا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھی پہلو بدلنے لگی۔ جمیل یعنی مقتول کو جانتی ہو؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ تاجی جواب دینے کے بجائے اس طرح میری طرف دیکھنے لگی جیسے میں نے اس سے کوئی غیر متوقع سوال پوچھ لیا ہو، یا پھر میرا سوال اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا ہو۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ کون جمیل؟ اس نے بڑی مشکل سے اٹکتے ہوئے کہا۔ وہ جو تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے، میں نے آگے کو جھک کر کہا۔ قتل کی رات تم اس کے ساتھ تھیں، پھر تم اسے چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ یہ جھوٹ ہے، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ میں کھڈ میں نہیں تھی۔ میں نے تو کھڈ کا نام بھی نہیں لیا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم کس کھڈ کی بات کر رہی ہو؟ وہ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کا اتنا اچھا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے میز کی دراز سے اس کی جوتی کا دایاں پاؤں نکالا جو اس نے کوڑے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے دایاں پاؤں اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ جوتی کو دیکھ کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے پہچانتی ہو؟ میں نے تاجی سے پوچھا اور کہا۔ اب جھوٹ نہ بولنا اور یہ نہ کہنا کہ یہ جوتی تمہاری نہیں ہے۔ کیا یہ جوتی تمہاری ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلا کر اقرار کیا کہ یہ جوتی اسی کی ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اس نے پوچھا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرو، میں نے سختی سے کہا۔ صرف میرے سوالوں کے جواب دو۔ یہ بتاؤ اس کا دوسرا پاؤں کہاں ہے؟ جوتی میری بہن لے گئی تھی، تاجی نے کہا۔ اس کا بایاں پاؤں اس نے گم کر دیا، اس لیے میں نے یہ ایک جوتی بھی کوڑے میں پھینک دی۔ اس کے بعد تاجی نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح اس کی بہن یہ جوتی ایک شادی والے گھر گم کر آئی تھی۔ میں نے اسے بالکل نہیں ٹوکا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کی پوری بات سنی۔ جب وہ اپنی بات پوری کر چکی تو میں نے بغیر کچھ کہے میز کی دراز سے اسی جوتی کا بایاں پاؤں جو جائے واردات سے ملا تھا نکال کر میز پر پڑے دائیں پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس طرح جوڑا مکمل ہو گیا۔ میری نظریں تاجی کے چہرے پر تھیں۔ وہ دونوں جوتیوں کو دیکھ کر پہلے تو بری طرح چونکی، پھر ایک دم یوں پیچھے کو ہٹی جیسے اسے پتہ ہو کہ جوتیوں میں کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہے جو نکل کر اسے ڈس لے گا۔ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ تم کیوں بار بار جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے تاجی سے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تمہارے سامنے جرم ہوا ہے، ایک انسان قتل ہوا ہے اور میں اس قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں نے تاجی کو حکم دیا کہ وہ اپنے دونوں بازو چادر کے اندر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دے۔ اس نے حیران سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر چپ چاپ دونوں بازو چادر سے نکال کر میز کے اوپر رکھ دیے۔ اس کے دونوں بازوؤں میں رنگ دار چوڑیاں تھیں اور میں نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ چوڑیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے ٹکڑے جائے واردات پر مقتول کی لاش کے پاس پائے گئے تھے۔ میں نے جائے واردات سے ملنے والے چوڑیوں کے ٹکڑے نکال کر تاجی کے سامنے رکھ دیے اور وہ مجھے اس طرح خوف اور حیرانی سے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی جادوگر ہوں اور اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس نے اس انداز میں سر جھکا لیا جیسے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ جمیل کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، تاجی نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی؟ نہیں، تاجی نے کہا۔ ایک تو اندھیرا تھا، دوسرا اس نے منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی؟ میں نے پوچھا۔ قد کاٹ اور ڈیل ڈول سے کچھ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی آ گیا تھا، تاجی نے کہا، اور آتے ہی کلہاڑی سے جمیل پر وار کرنے لگا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔
میں نے تاجی سے بہت سوال کیے مگر اس کا یہی جواب تھا کہ وہ قاتل کو نہیں پہچان سکی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی صداقت سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کوئی چاہنے والا ایسا ہو سکتا ہے جو رقابت کی آگ میں جل کر قتل کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ تاجی نے صاف انکار کر دیا کہ اس کا اور کوئی عاشق نہیں ہے۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ جمیل کے ساتھ اس کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ اس کے جواب میں تاجی نے تفصیل سے مجھے ہر بات بتا دی۔ تاجی کی طویل باتوں کو مختصر کر کے کام کی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تاجی کی ایک بڑی بہن اس کے شوہر جہانگیر کے بڑے بھائی سے بیاہی ہوئی تھی۔ یہ ایک ہی برادری کے لوگ تھے اور آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ تاجی جوان ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے خود اپنے دیور جہانگیر کے لیے تاجی کے رشتے کی بات کی۔ تاجی کے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اگرچہ یہ بات چھپائی گئی تھی لیکن لوگوں میں مشہور تھا کہ جہانگیر کو کوئی موذی بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا مگر ان کی بڑی بہن اپنے ماں باپ کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ ناکام گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے شوہر یعنی جہانگیر کے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ اگر رشتہ نہ ملا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے، واپس نہ آئے، اسے وہیں طلاق نامہ پہنچ جائے گا۔ مختصر یہ کہ تاجی کے ماں باپ نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی بڑی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے چھوٹی بیٹی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ بعد میں شادی کے بعد تاجی کو پتہ لگا کہ اس کے خاوند کو ٹی بی کی بیماری نے کھوکھلا کر رکھا ہے۔ تاجی نے رونے دھونے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور جیسے تیسے گزارا کرنے لگی۔ اگر کھیتی کا مالک کمزور ہو اور اس کی رکھوالی کے قابل نہ ہو تو پھر ہر آتا جاتا اس میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی تاجی کے ساتھ ہوا۔ کچھ اوباش فطرت نوجوانوں نے اسے لوٹ کا مال سمجھ کر اس سے ناجائز دوستیاں لگانے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گاؤں کے قریب موجود مزار پر 7 جمعراتیں چراغ جلائے اور اپنے خاوند کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور پوری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیر صاحب سے دعا بھی کروائے تو اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ تاجی بڑی باقاعدگی سے جمعرات کے جمعرات خانقاہ پر چراغ جلانے کے لیے جانے لگی۔ وہ تیسری جمعرات تھی جب اس کی ملاقات وہاں جمیل عرف جیلے سے ہوئی۔ اسے یہ جوان آدمی پسند آیا تھا اور پھر ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگیں۔ جمیل بڑا مکار اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے تاجی کی جسمانی تشنگی کے احساس کو ابھارا اور پھر ان کی ملاقاتیں پاک نہ رہیں۔ تاجی کو اپنے خاوند کا کوئی ڈر تھا نہ اس کی کوئی پرواہ۔ وہ اکثر اسی کھڈ میں ملتے تھے جہاں بالآخر جیلا قتل ہوا تھا۔ قتل کی رات بھی وہ دونوں اسی کھڈ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تاجی جیلے کے سینے سے پشت لگائے بیٹھی تھی۔ انہیں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک اندھیرے سے مٹی کے ایک تودے کے پیچھے سے ایک سایہ برآمد ہوا۔ وہ دونوں چونک کر الگ ہٹ گئے۔ سائے نے منہ چھپا رکھا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بڑی تیزی سے جیلے پر کلہاڑی کا وار کیا۔ جیلے نے بازو آگے کر کے وار روکنے کی کوشش کی اور کلہاڑی نے بازو پر گہرا زخم ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی جیلے کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی۔ کلہاڑی بردار نے ایک اور زوردار وار کیا جو سینے پر لگا اور جیلا پیچھے کو گر پڑا۔ اس دوران تاجی نے خوف زدہ ہونے کے بجائے بڑی دلیری سے کام لیا اور پیچھے سے حملہ آور کو جپھا ڈال کر اپنے دانت حملہ آور کے بازو میں کوہنی سے اوپر پوری طاقت سے گاڑ دیے۔ حملہ آور درد کی شدت سے تڑپ اٹھا اور اس نے تاجی کو بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ تاجی کا منہ اکھڑ گیا اور وہ پرے جا گری۔ اس کے بعد حملہ آور نے جیلے کی گردن پر کلہاڑی کا وار کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر تاجی وہاں سے بھاگ نکلی۔ کچھ دور آ کر اسے احساس ہوا کہ اس کے بائیں پاؤں کی جوتی وہیں کہیں رہ گئی ہے۔ وہ گرتی پڑتی گھر پہنچی تو باہر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جیسے وہ چھوڑ کر نکلی تھی، کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کے پاس نہیں سوتی تھی بلکہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے الگ کمرے میں سوتی تھی۔ اس خاوند سے اسے تشنگی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہ آرام سے جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات اسے نیند نہ آ سکی۔ پھر اگلے دن پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ رات کھڈوں کے علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ ساری بات سنا کر تاجی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دیں، تاجی نے روتے ہوئے کہا۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں
کہ آج کے بعد بدی کے راستے پر نہیں چلوں گی اور میرا خاوند جیسا بھی ہے اس کی وفادار رہوں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی ہے یا اس کی وفادار رہتی ہے۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کروں۔ جس قسم کے حالات پیش آ رہے تھے، معاملہ پھر الجھ گیا تھا۔ قاتل کے ملنے کی جو یقینی امید پیدا ہو گئی تھی، وہ ایک بار پھر مایوسی میں بدل گئی۔ میں نے تاجی کے ساتھ بڑا مغز کھپایا، اتنے زیادہ سوالات کیے کہ وہ تنگ آ گئی اور بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قتل تاجی کے بیمار خاوند جہانگیر نے کیا ہو۔ بے شک وہ ٹی بی کا مریض تھا، مگر ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوگا کہ کلہاڑی نہ چلا سکے۔ پھر جب انسان غیرت کے جوش میں آیا ہوا ہو تو اس کے اندر ایک اضافی طاقت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اسے دیوانگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے شک کا اظہار تاجی سے کیا تو وہ چونک گئی اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کو خوف کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مطمئن سی نظر آنے لگی۔ ناممکن، تاجی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل کر سکے۔ قتل والی رات کو یاد کرو، میں نے تاجی سے کہا۔ تم جب کھڈ سے بھاگ کر گھر پہنچی تھی تو اپنے خاوند کو دیکھا تھا؟ کیا وہ سو رہا تھا؟ وہ سو رہا تھا، تاجی نے کہا۔ میں نے اس کمرے کے دروازے میں ذرا سی درز بنا کر دیکھا تھا، وہ اپنے بستر پر منہ لپیٹے سو رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تھا کہ آخر قاتل کون ہو سکتا ہے اور اس نے قتل کیوں کیا۔ قتل کے کیسوں میں سب سے اہم چیز وجہ قتل ہوتی ہے۔ کوئی یوں ہی کسی کی جان نہیں لیتا، اگر وجہ معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے تاجی کو باہر بھیج دیا اور تھانے میں ہی رہنے کو کہا۔ میں کچھ دیر اپنے دماغ کو آرام دینا چاہتا تھا تاکہ تازہ دم ہو کر بہتر طریقے سے کچھ سوچ سکوں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ اس عورت کو تھانے سے باہر نہ جانے دے۔ اس کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ 15-20 منٹ تک کوئی میرے پاس نہ آئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان، موت، ملاقات اور محبت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے آرام کے بعد میں تازہ دم ہو گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر پوچھا کہ اس دوران کوئی مجھ سے ملنے تو نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ اپنا ایک مخبر خاصی دیر سے آیا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے تاجی کو بلانے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس مخبر سے مل لوں۔ یہی سوچ کر میں نے مخبر کو بلا لیا۔ یہ تھانے کا خاص آدمی تھا اور باقاعدہ مخبر تھا، جو لوگوں کی چھوٹی بڑی باتوں سے تھانے دار کو آگاہ رکھتا تھا۔ اس مخبر نے جو اطلاع دی اسے سن کر میں چونک گیا۔ اگر اس کی لائی ہوئی اطلاع درست تھی تو پھر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس مخبر نے تاجی کے ایک اور عاشق کے متعلق بتایا جو تاجی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو عباس تھا، مگر سب اسے باسو کہتے تھے۔ میرے اس مخبر نے باسو کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی، اس کے مطابق باسو بہت شریف آدمی تھا، باقاعدگی سے مسجد میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ پیر صاحب کے خاص مریدوں میں بھی شامل تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عورتوں میں یہ مشہور تھا کہ باسو اور تاجی کا ضرور کوئی چکر ہے۔ باسو کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی کھل کر اس پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ مخبر بڑے کام کی اطلاع لے کر آیا تھا۔ یہ اطلاع اس وقت مجھے ملی تھی جب میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا جس پر چل کر میں تفتیش کے کام کو آگے بڑھا سکتا۔ مخبر نے عباس عرف باسو کے متعلق ایک بات خاص طور پر یہ بتائی کہ وہ عورتوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کی مردانہ وجاہت ایسی تھی کہ عورتیں اس کی طرف کھینچی جاتی تھیں، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ آج تک اس کی کسی ایسی ویسی حرکت کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ میں نے اسی وقت باسو کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے جو اس کے بارے میں اطلاع لے کر آیا تھا بتایا کہ باسو اس وقت پیر صاحب کے پاس ہوگا یا مزار پر بیٹھا مل جائے گا۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ وہ مزار سے متعلقہ کام کرتا ہے اور پیر صاحب کا ہر حکم بجا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کی تمام ضرورتیں اور اخراجات پیر صاحب پوری کرتے ہیں۔ میں نے باوردی کانسٹیبل بھیجنے کے بجائے اسی مخبر کو باسو کو بلا کر لانے کے لیے بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باوردی کانسٹیبل کو دیکھ کر
پیر تک بات پہنچ جائے اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی دخل اندازی کرے۔ میرا مخبر باسو کو لانے کے لیے چلا گیا تو میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ تاجی کو میرے پاس لے آئے۔ مجھے تاجی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت عزت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ ہر بات سچ سچ مجھے بتا دے، لیکن وہ بار بار میرے ساتھ جھوٹ بول کر مجھے چکر دے رہی تھی۔ میں اتنی دیر سے اس کے ساتھ مغز کھپا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی باسو کے متعلق بتا دیتی تو مجھے ایک ایسا مشتبہ مل جاتا جس پر شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ قتل اس نے کیا ہوگا۔ تاجی آ گئی، وہ بیٹھنے لگی تو میں نے اسے کھڑا رہنے کو کہا۔ وہ میرے رویے میں اس تبدیلی پر حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے تمہاری بہت عزت کی تھی، میں نے غصے سے کہا، لیکن لگتا ہے تم اس قابل نہیں ہو۔ کیا بات ہو گئی ہے تھانے دار صاحب؟ تاجی نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ باسو کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تمہارا اور اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا، تاجی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تم نے مجھے باسو کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔ میں آخر وقت تک یہ بات چھپانا چاہتی تھی۔ تاجی نے اچانک جاندار آواز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پکڑا جائے، تاجی نے بے خوف لہجے میں کہا۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، میں اس کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں۔ تمہارا اس کے ساتھ یارانہ ہوگا؟ میں نے جان بوجھ کر یارانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، تاجی نے تڑپ کر کہا۔ وہ تو فرشتہ ہے، وہ میرے ساتھ سچی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد تاجی نے اپنے اور باسو کے تعلقات کے متعلق ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ اس کے بیان کے مطابق باسو کی پرکشش مردانہ وجاہت کی وجہ سے اکثر مزار پر گئی ہوئی عورتیں اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھیں اور باسو ہنس کر اور مسکرا کر ٹال جاتا تھا۔ تاجی کو بھی باسو اچھا لگتا تھا۔ تاجی جب بھی مزار پر دعا کے لیے جاتی باسو سے ضرور ملتی۔ رفتہ رفتہ باسو کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی ظاہر ہونے لگی اور وہ دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بے تکلفی بے حیائی والی نہیں تھی۔ ایک دن باسو نے تاجی سے پوچھ لیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اور وہ کیا دعا مانگنے آتی ہے۔ اس کے جواب میں تاجی نے باسو کو اپنے بیمار خاوند کے متعلق بتایا اور ہر بات تفصیل سے بتا دی۔ باسو نے تاجی سے کہا کہ اس طرح رو رو کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ طلاق لے لے اور وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اس کے جواب میں تاجی نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ اگر وہ اپنے خاوند سے طلاق لے گی تو اس کی بڑی بہن کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تاجی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر برباد ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں۔ تاجی ازدواجی زندگی کی تشنگیوں کا شکار تھی اور اس کا دماغ ہر وقت انتقامی سوچیں سوچتا رہتا تھا۔ اس نے باسو پر ڈھکے چھپے لفظوں اور اشاروں کنایوں میں یہ ظاہر کیا کہ وہ اس کی بے نکاحی بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ باسو کسی اور طرح کا انسان تھا۔ اس نے گناہ کا یہ کھیل کھیلنے سے صاف انکار کر دیا اور تاجی کو لعنت ملامت کی۔ تاجی اس سے بہت متاثر ہوئی۔ ان دونوں میں سچی اور روحانی محبت کا تعلق بنا رہا، مگر تاجی کو روحانی کے بجائے جسمانی محبت کی ضرورت تھی۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ باسو سے دور ہٹنے لگی۔ پھر اس کی ملاقات جمیل عرف جیلے سے ہو گئی۔ جیلا مجرمانہ ذہنیت کا مالک اور عورتوں کا شکاری تھا۔ اس نے تاجی جیسے آسان شکار کو پھانس لیا اور پھر تاجی نے اپنا آپ جیلے کے حوالے کر دیا۔ باسو کو ان تعلقات کا علم ہوا تو اس نے بڑی سختی سے تاجی کو منع کیا اور سمجھایا کہ جیلا پکا وارداتیہ ہے، وہ اس کو خراب کر کے بدنام کرے گا۔ تاجی اس وقت کوئی بات سمجھنے والی ذہنی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بدکار عورت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اپنی دانست میں وہ اس کا انتقام لے رہی تھی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جس راستے پر چل نکلی ہے اس کا اختتام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تاجی باسو کے سمجھانے پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور اس نے باسو سے کہا کہ وہ ایک شرط پر جیلے سے دوستی ختم کرے گی کہ باسو اس سے ویسی ہی دوستی کر لے۔ باسو نے وہی بات کہی کہ اگر وہ یعنی تاجی طلاق لے لے تو وہ اس سے شادی کر لے گا، لیکن تاجی کی مجبوری تھی کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے تاجی سے پوچھا کہ باسو نے کبھی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ اگر اس نے جیلے کے ساتھ تعلق نہ توڑا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ قتل کی دھمکی تو نہیں دی تھی، تاجی نے کچھ سوچ کر کہا۔ البتہ یہ ضرور کہا تھا کہ لگتا ہے کہ جیلے کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ کیا باسو میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ میں نے تاجی سے پوچھا۔
وہ سیدھا اور کھرا آدمی ہے۔ تاجی نے کہا، ایسے آدمی کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ باسو جیسا آدمی سب کچھ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے بعد تاجی باسو کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے وہ کوئی سپرمین قسم کی چیز ہو۔ وہ اپنی طرف سے اس کی تعریفیں کر رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نادانستگی میں باسو کے خلاف شک پکا کر رہی ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ قتل باسو کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ میں باسو کے متعلق سوچ رہا تھا کہ میرا وہ مخبر آ گیا جسے میں نے باسو کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ باسو کو لے آیا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ تاجی کو اس طرح لے کر جائے کہ باسو کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ اس کے بعد میں نے تاجی سے کہا کہ وہ اب گھر جا سکتی ہے۔ جب اس کی ضرورت پڑے گی میں اس کو گھر سے بلوا لوں گا۔ میں نے اسے اس بات کا پابند بھی کر دیا کہ وہ تھانے میں بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پھر تاجی چلی گئی اور میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ باسو کو میرے پاس لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل باسو کو لے کر آ گیا۔ اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ صحیح معنوں میں جوان مرد دکھائی دیتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، گھٹا ہوا جسم اور سرخ اور سفید رنگت۔ اس نے بڑے احترام سے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مصافحہ کیا۔ حکم کریں سرکار، باسو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ مردوں والا کام کیا ہے تم نے باسو، میں نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے تھپکی دے کر کہا۔ میں سارے کام مردوں والے ہی کرتا ہوں، اس نے حیران ہو کر کہا۔ آپ نہ جانے کس کام کی بات کر رہی ہیں؟ میرا اشارہ جیلے کی طرف ہے، میں نے کہا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، باسو نے اطمینان سے کہا۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے قتل کرنے کی؟ تم تاجی کو پسند کرتے تھے، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور تاجی جیلے کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ چنانچہ رقابت کے جوش میں آ کر تم نے موقع پا کر اس کا کانٹا نکال دیا۔ تم اقبالی بیان دے دو، تمہارے خلاف مضبوط شہادت موجود ہے۔ میں نے اکثر اپنی تفتیشی کہانیوں میں آپ کو سنایا ہے کہ کسی ملزم پر قتل کا الزام لگایا یا اسے اقبالی بیان دینے کے لیے کہا جائے تو وہ قسمیں کھانے لگتا ہے یا رونے لگتا ہے اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن باسو کا رد عمل بڑا عجیب اور میری توقع کے خلاف تھا۔ میری بات سن کر وہ اس طرح مسکرایا جیسے میری بات سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں آپ کو ہر بات سچ سچ بتا دیتا ہوں، باسو نے کہا۔ یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میرا ارادہ قتل کرنے کا ضرور تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ پہلے جیلے کی تھوڑی مرمت کروں گا اور اسے تاجی سے ملنے سے منع کروں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہ آتا تو میں نے اسے قتل کر دینا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور قتل کرنا تھا اور یہ قتل تاجی کے بے غیرت خاوند جہانگیر کا ہوتا۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ جیلے کو کون قتل کر گیا۔ باسو کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن میں فوراً اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حالات و واقعات اور شواہد ایسے تھے جو باسو کو مشتبہ نمبر 1 ظاہر کر رہے تھے، اس لیے میں اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ہر مجرم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے قصے کہانیاں سناتا ہے۔ اللہ رسول کی قسمیں کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ میں نے باسو کو قتل والی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اس رات وہ کہاں تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ رات کو پیر صاحب کے ڈیرے پر سوتا ہے اور اس رات بھی وہ وہیں سویا ہوا تھا۔ میں نے جائے واردات پر پائے جانے والے کھرے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے باسو کے کھرے کچی زمین پر لے کر ان کا جائے واردات والے کھروں سے موازنہ کیا۔ دونوں کھروں میں بہت تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا تھا۔ اتنا فرق تو جوتا تبدیل کرنے سے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ میرا شک باسو پر اور پکا ہو گیا۔ میں نے باسو کو اس بات پر آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اقبالی بیان دے دے گا تو میں اس کی مدد کروں گا اور مقدمہ ایسا ڈھیلا بناؤں گا کہ وہ صاف بری ہو کر آ جائے گا۔ کس بات کا اقبالی بیان دے دوں؟ باسو نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر خوامخواہ کسی کا گناہ اپنے سر تھوپ لوں؟ آپ اپنی تفتیش کریں، اگر میں مجرم ثابت ہو گیا تو کوئی رعایت نہیں مانگوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت مغز کھپایا، اپنے استادی طریقوں سے اسے گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا گھاگ تھا کہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ اب مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ باسو کو حوالات میں بند کر دے اور اسے اپنی مہارت کا تھوڑا سا نمونہ دکھائے۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل بڑا صحت مند تھا۔
اور ملزموں سے ان کے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز نکالنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے باسو کو اس طرح دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کی گردن دبوچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔